وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فرسٹ ایئر اسلامیات کا نواں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ عقیدہ ملائکہ پر مشتمل ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے ایمان بالملائکہ یا عقیدہ ملائکہ۔ دیکھو بیٹا، ایمان بالملائکہ کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو نورانی مخلوق ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، اس پر ایمان لانا، یہ ایمان بالملائکہ کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی نورانی مخلوق ہے۔ ایک انسان یہ بھی ایک مخلوق ہے، لیکن یہ خاکی مخلوق ہے، یعنی اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے انسان کو۔ ایک جنات ہے جو ناری مخلوق ہے، جس کو آگ سے اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے۔ اور فرشتے وہ نوری مخلوق ہے جس کو اللہ جل شانہ نے نور سے بنایا ہے، نور سے پیدا کیا ہے۔ تو اس پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ یہ ایمان بالملائکہ کا مفہوم ہے کہ وہ بھی اللہ جل شانہ کی ایسی مخلوق ہے جو بالکل گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ سے بالکل پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کے فرشتے بالکل گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ تو ایمان بالملائکہ کا مفہوم ہو گیا۔ اب امتحانی نقطہ نظر سے اس میں چند اہم نکات ہیں۔ نمبر ایک، ملائکہ یہ ملکن کی جمع ہے۔ ملکن، یہ لام پر زبر ہے، ملکن کی جمع ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ملکن کا معنی ہے، یہ لغوی معنی ہوا پیغام رساں یا پیغام پہنچانے والا۔ جس طرح ہم نے کہا تھا رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، لیکن رسول اور ملائکہ دونوں کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ لیکن فرق اس میں کیا ہے؟ تو فرق ہم اصطلاحی معنی میں ڈھونڈ لیں گے۔ اصطلاحی معنی میں رسول کا الگ اصطلاحی معنی ہے اور ملائکہ کا الگ اصطلاحی معنی ہے۔ تو یہ دیکھو بیٹا، ملائکہ یہ ملکن کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے ملک جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، ملک فرشتوں کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ملک، جو ملک ہوتا ہے، نواب چودھری خان ہوتا ہے، وہ ملک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ملک جس کی جمع ممالک ہے۔ لیکن ملائکہ یہ جمع ہے ملکن کی، جس کا لغوی معنی ہے پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے بیٹا؟ اصطلاحی معنی فرشتہ، ملائکہ کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل باشکال۔ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی لطیف مخلوق ہے، نورانی ہے اور قادر ہے۔ کس پر قادر ہے؟ یعنی مختلف شکل اختیار، مختلف اشکال اختیار کرنے پر قادر ہے۔ تو معنی کیا ہوا کہ اصطلاحی معنی انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل باشکال۔ یہ عربی میں اس کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی یہ ایک لطیف یعنی باریک مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، نورانی، جو قادر ہے مختلف
شکلوں کو اختیار کرنے پر، یعنی یہ ایک لطیف مخلوق نورانی ہے، نورانی مخلوق ہے جو قادر ہے مختلف شکلوں کو اختیار کرنے پر۔ مختلف شکل، انسان کا شکل بھی بنا سکتا ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی شکل بھی بنا سکتا ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ تو یہ ہو گیا بیٹا ملائکہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب آگے ہے کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ چند فرشتوں کا جو کام ہے اور نام ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن فرشتوں کی جو مکمل تعداد ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب دیکھو، نمبر 1 ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس کا کام کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ وہی لے کر آنا۔ نمبر 2 ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس کا کام کیا ہے؟ سور پھونکنا، یعنی قیامت کے دن وہ سور پھونکے گا۔ نمبر 3 ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ ملک الموت ہے، یعنی روح قبض کرنا۔ یعنی یہ مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اور نمبر 4 ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، جس کا کام کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ پانی پر مامور ہے، ہوا، رزق وغیرہ، یعنی پانی پر مامور ہے، رزق پر مامور ہے۔ یہ سب حضرت میکائیل علیہ السلام کا ڈیوٹی ہے اور کام ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ ہے نمبر 5، کرامن کاتبین۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اعمال لکھنا۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، ہم برے اعمال کرتے ہیں تو وہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ وہ لکھتا ہے۔ اور کون سے فرشتے ہیں؟ نمبر 6 ہے رضوان۔ یہ ایک فرشتے کا نام ہے، جنت کا داروغہ، جنت کا داروغہ، نگہبان، نگران۔ نمبر 7 ہے نمبر 7 جس کا نام ہے مالک۔ مالک جہنم کا داروغہ یعنی نگران۔ نمبر 8 ہے نکیر منکیر، جس کا کام کیا ہے؟ قبر میں سوالات کرنا، یعنی نکیر منکیر جب انسان قبر میں، ہم کفن و دفن کرتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد نکیر منکیر یہ آتا ہے اور 3 سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 1 من ربک، کہ آپ کا رب کون ہے؟ من نبیک، نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر یہ سوالات انسان ٹھیک ٹھیک ان کا جواب دے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ اگر ان سوالات کا صحیح جواب نہ دے سکا انسان تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہوگا۔ ویسے تو بہت زیادہ فرشتے ہیں، مثلا نمبر 9 ہے حاملین عرش۔ حاملین عرش کا معنی کیا ہے؟ کہ عرش اٹھانے والا فرشتے۔ اب عرش کس طرح ہے؟
وہ اللہ جل شانہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اب فرشتوں نے کس طرح اٹھایا ہے تو وہ بھی اللہ جل شانہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا میں جتنی بھی انسان ہے، یہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، یعنی 10 گنا زیادہ جنات اس دنیا میں ہے، 10واں حصہ یہ انسان ہے۔ اب اندازہ خود لگا لو۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ جنات جتنے بھی ہیں یہ خشکی کے جو جانور ہے، سمندری جانور نہیں، جو خشکی کے جانور ہے اس کا 10واں حصہ ہے، تو جنات بھی کم ہے خشکی کے جانور کی نسبت سے۔ پھر یہ خشکی جانور اور یہ انسان اور جنات مل کر، یہ سب مل کر جو بحری اور سمندری جانور ہے ان کا 10واں حصہ ہے۔ میں نے کتاب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر یہ سبزہ وغیرہ، یہ رزق، یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے، یہ سب ختم ہو جائے اور صرف سمندری جانور موجود ہو، تب بھی یہ دنیا 100 سال تک قائم رہ سکتی ہے۔ اتنے زیادہ مخلوقات ہے سمندر میں۔ تو یہ انس، جن اور خشکی جانور یہ سب مل کر سمندری جانور کا 10واں حصہ ہے۔ اب یہ سب مل کر، سمندری جانور، خشکی جانور، انس اور جن، یہ سب مل کر جو زمین میں فرشتے ہیں، آسمانوں میں نہیں، جو زمین میں فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے۔ اب اندازہ خود لگا لے، کیلکولیشن خود کرے۔ اب یہ سب مل کر پہلے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے۔ اب یہ پہلے آسمان والے فرشتے اور انسان، جنات، یہ سب مل کر دوسرے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے۔ اسی طرح جا کر 7ویں آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے۔ اب یہ 7 آسمان والے فرشتے مل کر، یہ دنیا والے فرشتے مل کر، انسان اور جنات اور خشکی جانور اور سمندری جانور، یہ سب مل کر عرش کہ جتنے پردے ہیں اس ایک پردے کو جتنے فرشتوں نے اٹھایا ہے اس فرشتوں کا 10واں حصہ یہ سب ہے۔ اب عرش کے کتنے پردے ہیں؟ 6 لاکھ پردے ہیں عرش کے۔ کتنے؟ 6 لاکھ پردے ہیں۔ صرف ایک پردہ جس فرشتے نے یا جنہوں نے اٹھایا ہے ان سب کا 10واں حصہ یہ ہے، یعنی 10 گنا وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح اندازہ لگا لو تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، عقل حیران ہو جائے گی۔ میرے رب نے کس طرح تخلیق کی ہے، تو اسی طرح فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہر قطرے کے ساتھ۔ اب اندازہ لگا لو بارش کی قطرے کتنے ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر۔ بعض لوگ وہ ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، گناہ کا تصور بھی انہوں سے نہیں کیا جا سکتا، بالکل پاک مخلوق ہے، اور ہمارا ایمان ہے ان پر کہ یہ اللہ جل شانہ کی نورانی مخلوق ہے۔ تو یہ ہو گیا جی ملائکہ پر، کہ ملائکہ کا لفظی معنی اور اصطلاحی